بھائی دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں تھوڑی سی زندگی دی ہے، تھوڑی سی مہلت ہے، اس میں اختیار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ کوئی اپنے اختیار سے صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کرے، اس کے لیے توفیق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ چاہتے تو ساری مخلوق کو ہدایت دے دیتے، کوئی بھی کافر نہ ہوتا، مشرک نہ ہوتا، کہیں بھی گناہوں کی جو ہے گناہ نہ ہوتے، لیکن اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے بندوں کو، اور جو اس اختیار کو استعمال کرتا ہے نفس پر تو گرانی ہوتی ہے۔ نفس اندر کا دشمن ہے، شیطان ہے، وہ بھی جو ہے انسان کے اندر خون کی طرح رگوں میں گردش کرتا ہے، حملے کرتا ہے، وساوس ڈالتا ہے اور انسانوں سے گناہ کراتا ہے۔ نفس بھی چاہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آنا چاہتا ہے، اور یہ سب غفلت کا سامان ہے۔ اس کے مقابلے میں اختیار ہے، اس اختیار ہے کہ آدمی سوچے کہ میں اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤں، اور آگے بتا دیا ہے نافرمانیوں کے بدلے میں جو جہنم کتنی سخت ایک دہکتی ہوئی آگ ہے، وہاں زہریلے سانپ ہیں اور زہریلے بچھو ہیں اور بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہ بتا دیا ہے۔ گناہ کی لذت اس وقت محسوس ہوگا کہ ہم اس لذت کے پیچھے اتنی بڑی ہلاکت ہمارے حصے میں آ گئی، اور اگر تھوڑا سا صبر کرتے، برداشت کرتے کہ اس کے بدلے میں ہمیں اللہ مل جاتا، اللہ پاک ہم سے راضی ہوتے۔ اللہ نے وعدے کیے ہیں گناہوں سے بچنے پر اور نیک اعمال کے کرنے پر، بڑے بڑے اجر اور بڑی بڑی نعمتیں اللہ پاک نے رکھی ہیں۔ تو جن کا ایمان بنتا چلا جاتا ہے، تھوڑا اپنے نفس کو قابو کرتے ہیں، تو وہ کھڑکیاں بھی کھلنے لگتی ہیں جس سے یہ آخرت کو دیکھتا ہے، اور پھر جو ہے گناہوں سے بچنا بھی آسان ہوتا ہے۔ طبیعت پھر مزاج کے اندر یہ اس کی کراہیت آ جاتی ہے، جو وقتی طور پر آدمی کو لذیذ چیزیں لگتی ہیں، وقتی طور پر شہوت جوش مارتی ہے، خباثت اندر پھر بڑھنے لگتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ پاک اپنے بندے کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کو تو ہماری طلب ہی نہیں ہے، اس کو تو میں نے اتنے وعدے کیے اور اتنے انعامات کیے، اور میں دنیا میں بھی جو ہے نعمتوں کے دروازے بند نہیں کرتا، اور یہ پھر بھی میری طرف نہیں دیکھتا، مجھے چھوڑ کر جو ہے بھاگتا ہے۔ تو یہ جب ہی دکھے گا جب اختیار کو صحیح استعمال کرنے کی کوشش کرے گا، نہیں تو سمجھ نہیں آئے گی۔ زبان سے کہے گا رزاق اللہ ہے، اور روزی کے وہ اسباب میں ڈھونڈتا ہے، روزی کو جو ہے وسائل سے ہی سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر کیسے ملے گی۔ تو اسی طریقے سے اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، حفاظت کے لیے وہ ظاہر کے سامان اختیار، عزت حاصل کرنے کے لیے وہ ظاہری وسائل پر ہی سارا بھروسہ ہے، تو وہ اس کو نہیں دیکھتا۔ نظر آئے گا کہ اگر اللہ کی اطاعت کرے گا تو ماحول معاشرے میں تو رواج نہیں ہے، تو پھر ذلت کے اسباب ہیں، اور اللہ کے حکم کو پورا کرے گا، آگے بظاہر نظر آئے گا، ہلاکت نظر آئے گی۔ لیکن جب جائے گا کہ حفیظ اللہ ہے اور معز اللہ ہے اور قدرت اللہ کی ہے اور تصرف اللہ کی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کہتے ہیں۔ جیسے چھوٹا بچہ ہے، اب وہ بچہ باپ اس کو اپنی طرف بلاتا ہے، وہ بے چین ہوتا ہے باپ کی طرف آنے کے لیے، ماں کی طرف آنے کے لیے بے چین ہوتا ہے، بیچارہ ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن وہ چل نہیں سکتا۔ لیکن اس کی بے چینی کو دیکھ کر باپ کی ماں کی محبت اور زیادہ جوش مارتی ہے، اور پھر اس کو جو ہے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں واہ 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 واہ، تو کتنے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی بندہ تو نہیں بچ سکتا، ہر طرف تو اس کی ہلاکت کا سامان ہے، لیکن بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو حق جل وعلا شانہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں، اور جو ہے اس کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتے ہیں اور اس کو اطاعت کرنا آسان کر دیتے ہیں۔
اور ہو گئی ہے پھر استغفار اللہ کو بڑا پسند ہے. جو لوگ سحری کے راتوں کو اٹھ کر جب اور دنیا سو رہی ہوتی ہے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، ان کو جو ہے گناہوں سے پاک صاف بھی کر دیتے ہیں. اسی گناہ تو بندے کے ہیں اور بندہ ہی اس میں لت پت ہو کر تو ہے جو ہے گندا ہو جاتا ہے. تو جب توبہ کر لیتا ہے تو ایسے ہی جیسے بچہ جو ہے پیشاب پخانے میں لت پت ہو جاتا ہے، اس کا بدن جو ہے لثڑا ہوتا ہے، دوسرا تو کوئی اس کو قریب بھی نہیں آتا، لیکن ماں کی محبت شفقت جب وہ رونے لگتا ہے اس گندگی سے اس کو اندر ہی اندر گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، تو پھر ماں ہی اس کو صاف کرتی ہے، اچھی طرح صاف کر کے خوبصورت خوشبو لگا کر، تو پھر خود بھی سینے سے لگاتی ہے اور لوگوں کا بھی جی چاہتا ہے کہ اس کو اپنے سینے سے لگاؤ. تو ہم گندگیوں میں لثڑے ہوئے ہوتے ہیں ہر وقت. آنکھ دیکھتی ہے تو گناہ کرتی ہے، ہمیں چین نہیں آتا، ضرور ہم کبھی جھوٹ کبھی غیبت، کسی نہ کسی کی آبروریزی ہو رہی ہوتی ہے، ہم زبان کے مزے اور کانوں کی جو ہے عیاشیاں جو ہے اس میں مست ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے اپنے اوپر کتنی جہنم کی آگ جلا لی ہے، اللہ کو ناراض کر لیا ہے، اور کتنی بڑی ہلاکت اب ہمیں درپیش ہے. بچ نہ سکیں گے، اور توبہ کی توفیق ہو جائے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور انسان جو ہے نیک پارسا بن جاتا ہے اللہ کے نزدیک، فرشتوں کے سامنے، آسمانوں میں اس کی بڑی جو ہے اعزاز و اکرام ہوتے ہیں، اس کی بڑی تعریف ہوتی ہے. اور انسان جب دنیا سے جائے گا نا تو وہ یہ اعمال ہی ہے، اس کو یا مردود کر دیں گے یا اس کو صحیح، یا تو اس کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا یا مردود ہو جائے گا. تو وہی ہم سب مل کر توبہ کریں. اللہ نے تو ہمیں بڑے انعام دیے ہیں، اور تھوڑی کوشش پر اللہ پاک اپنی محبت بھی دے دیتے ہیں، ذکر کی توفیق دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے کسی نہ کسی درجے میں وہ شکل بن جاتی ہے جس سے رجوع ثابت ہوتا ہے. اللہ پاک تو دھوکے میں نہیں آتے، لیکن بندے کی کوشش کو، کھوٹی کوشش کو بھی بہت زیادہ قبول فرما لیتے ہیں. تو وہی کمی ہمارے اندر ہے، ہم اپنے اللہ کی طرف جیسے رجوع کرنا چاہیے ویسے نہیں کرتے ہیں، اور غفلت میں بڑی تیزی سے ہمارا وقت گزر رہا ہوتا ہے. اچانک موت آ کر اچک لے گی، تو جو مہلت ملی ہے، ہم کھڑے ہوں، چل پھر رہے ہوں، کسی کام میں لگے ہوں، اسی کو غنیمت سمجھے، دل ہی دل میں اللہ کی طرف رجوع کریں گے. اللہ ہم ضعیف و کمزور ہیں، ہم نے نافرمانیاں کر کے اپنے کو گندا کر لیا ہے، اے اللہ تو ہمیں پاک صاف کر دے، ہم ہلاک ہو جائیں گے، متحمل نہیں ہے اللہ. اے اللہ آگے آنے والی جو گھاٹیاں ساری آسان کر دے. تو اللہ بڑے ہی کریم ہے، بہت ہی کریم ہے، اور اپنے بندے کے لیے جو اعزاز و اکرام رکھے ہیں، انعامات رکھے ہیں بہت زیادہ ہیں. اور انسان ہر غم کو، تکلیف کو بھول جائے گا. جو دنیا میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، ان کے بدلے میں جو اللہ پاک دے گا وہ بہت بڑے بڑے انعام ہوں گے. تو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر نصیب فرما دے. ان مجالس کی یہ ذریعہ ہے، ذکر کی مجالس ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. کسی درجے میں انسان کو اپنی کمی کا احساس ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ نے جو ذمہ داریاں دی ہیں، آدمی دیکھتا ہے کہ پورے عالم کے اندر یہ جو ہے اللہ پاک نے حضور کا امتی ہونے کی برکت سے یہ شعور بھی دیا، اور یہ اللہ پاک نے ذمہ داری ہمیں دی کہ جتنا عالم کے اندر کفر ہے، شرک ہے، ارتداد ہے، بے دینی ہے، ان کو مٹانے کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے. نبی اس کے لیے آتے تھے، اللہ چاہتے تو سب کے دلوں کو پھیر دیتے، لیکن محنت کروائی. اس مشقت میں بھی بڑے ذائقے ہیں، اس مشقت میں بھی جو اللہ کے وعدے نظر آتے ہیں، جب نظر آتا ہے کہ اللہ پاک کو یہ بہت پسند ہے، تو آدمی ایک ایک کے پیچھے پھرتا ہے. آگے سے اگر دھکے بھی پڑے، کوئی نہ سن رہا ہو، پھر بھی اللہ رب العزت کی رحمت ایسی جوش میں ہوتی ہے، اطمینان قلبی بھی نصیب ہو جاتا ہے، اور امید بھی لگ جاتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اور عالم کے انسانوں کو ہدایت دے دے گا.
تو یہ اللہ پاک نے بندوں کی کوشش پر رکھا ہے. ہماری ساری محنت دنیا کمانے میں اور مال کمانے میں اور دنیا کی عیش و عشرت میں ہم نے وقف کر دیا اپنے آپ کو، اور ہم سوچتے بھی نہیں. اللہ نے ہمیں دین دیا، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا. تمنائیں تو بڑی کرتے ہیں، کل کیا ہوگا جب پوچھا جائے گا جب میرا دین مٹ رہا تھا تو اپنی خواہشات اپنے مزوں میں مست تھا، پھر کہے گی امیدیں. تو اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرما دے، تو اللہ قدر دانی نصیب فرما دے. اس وقت تو اللہ پاک نے یہ محنت دی ہے، اللہ نے ماحول بنائے. تھوڑا سا آدمی ماحول میں مل جاتا ہے، نہیں بھی اس قابل ہوتا، تو چونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے تو وہ جو ہے کرنے والوں کو، زیادہ صلاحیت والوں کو جو کچھ ملے گا وہ اللہ پاک کمزور بندے کو بھی نصیب فرما دیں گے. تو اللہ ہمیں قدر نصیب فرمائے. ہم اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں اور ضائع نہ ہونے دیں. جو بھی وقت ہے ہمارے پاس، اگر ہم جس طرح ہمارے اوقات ایسے غفلت میں گزر رہے ہیں، اگر اپنی جو ہے مرضی سے چلتے رہیں گے تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. جو وقت فارغ ہو جاتا ہے وہی کم از کم مسجد میں آ جائے کریں، جہاں مشورے ہو رہے ہیں، تعلیم کے حلقے لگے ہیں، ذکر کے حلقے لگے ہیں، تو اس کو ہم غنیمت سمجھیں. اپنے اور دوستوں کو بھی ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں. اور سارے جو ہے اختلافات ہوتے ہیں، اور یا آدمی کو کسی سے جو ہے نئی طبیعت لگتی تو اس کو چھوڑ دے اور جو ہے لگانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ سب اللہ ہی آسان کریں گے. جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ رب العزت ضرور اللہ اپنے بندوں کو ہدایت دے دیں گے. اللہ تو خود چاہتے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے محنت نہیں کی اس لیے سارے اپنے بھی اندر کے بگاڑ کا اور دوسروں کے اندر جتنا بھی بگاڑ ہے وہ ہم ہی اس کا سبب ہے. جیسے ناسور ہوتا ہے وہ تو ایک جگہ پر ہے لیکن سارا جسم اس کی وجہ سے وہ خراب ہو جاتا ہے. کینسر وہ کتنے اس کے اثرات سارے جسم میں بھر جاتے ہیں. تو اگر ہم اپنے کام پہ نہیں ہوتے ہیں تو ایسے ہے کہ ہم خود ہی ناسور ہیں، اور جو ہے ساری دنیا کے اندر جتنی جو ہے نافرمانیاں ہیں وہ اسی وجہ سے ہے. تو ہمیں اللہ سے ایسی ہی توبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو میری بھی اصلاح تربیت فرما دے، مجھے بھی جو ہے ایسا شعور نصیب فرما دے اور توفیق نصیب فرما دے. تو جب اللہ کے یہاں توبہ قبول ہو جائے گی، ہم میں سے ہر ایک کوشش کرے گا تو اللہ رب العزت کو رحم آئے گا. اور اللہ کی کچھ بھی مشکل نہیں ہے. سارے عالم کے نظاموں کو، حکومتوں کو، یہ حکمرانوں کے سب کو ہدایت کی فضا قائم کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. تو ہم سارے اس کی کوشش کریں. ٹھیک ہے جی، اللہ پاک